ليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، برادران اسلام، ہم اور آپ اچھی طرح سے جان رہے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے. اس کے بعد رمضان کی آمد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی فضیلت بھی بیان کی اور دعا بھی کی ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما شعبان کے مہینے میں بھی اور رمضان کے مہینے اور رجب کے مہینے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان المبارک کے سے پہلے شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں، باقی اور مہینوں میں تو آپ اتنا روزہ نہیں رکھتے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان ہی سے روزے کی کثرت کے ذریعہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا جاتا تھا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر ایسے اعمال انجام دینے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مقبول ہو، جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ باقی مہینوں کے مقابلے میں ہم اس مہینے کے اندر خرافات کو زیادہ کرتے ہیں، بدعات میں اپنے آپ کو زیادہ ملوث کرتے ہیں. یاد رکھیے ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بات قرآن نے ہمیں بتائی ہے، حدیث میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے، ہم اسی پر عمل پیرا ہو. دنیا کے رسم و رواج، دنیا کے بدعات و خرافات وہ چھوڑ دینا یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے. اب ماہ شعبان کی عمومی فضیلت ہے، اس لیے عام دنوں میں بھی ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. خاص طور پر جو 15ویں شعبان ہے، اگلا جمعہ جو آنے والا ہے، جمعہ کا دن گزار کر مغرب کے بعد سے جو وقت شروع ہوگا وہ شب برات کہلائے. اسی وقت کو شب برات کہیں گے. اور سنیچر کا دن جو ہے اگلا سنیچر، اس سنیچر کے بعد آنے والا سنیچر، وہ سنیچر کا دن روزے کا دن.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو، جب 15ویں شعبان ہو، فقوموا لیلہا، تو اس کے رات میں تم جگہ کرو، اس کے رات کو تم قائم کرو، یعنی جتنی طاقت اور جتنی وسعت آپ میں ہے، عام دنوں میں اگر آپ جگتے ہیں اور جگ کر عشاء کے بعد بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں تو اس دن میں کچھ زیادہ آپ جگ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ یا رات کے اخیر پہر میں اگر آپ 3 بجے یا 4 بجے جگتے ہوں، تہجد کی نماز کے پابند ہوں، تو ذرا اس سے پہلے آپ جگ جائیں اور جگ کر اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے طاقت اور وسعت دی ہے تو آپ اس پوری رات میں بھی جگ سکتے ہیں اور جگ کر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی کا کام آپ انجام دے سکتے ہیں۔ میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس بندے نے 5 رات کو زندہ کیا، یعنی 5 رات میں عبادتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے گویا کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ چاہے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے، لیکن ایک وقت طے ہوگا کہ ہر حال میں وہ جنت میں داخل ہوگا، چاہے بعد میں صحیح وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ اس 5 رات کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیلۃ الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ اور 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، عید کی رات، اور یہ 5ویں رات ہے شعبان کی رات جسے ہم اور آپ شب برات ہے۔ 8، 9، 10 ذی الحجہ اور 1 شوال جو عید کی رات ہوتی ہے، اور یہ 15ویں شعبان کی رات۔ یہ 5 رات میں اگر کوئی بندہ بیدار رہتا ہے، اور بیدار رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موبائل کے اندر بیدار ہے اور جوا کھیل رہا ہے، روڈ پر، چوک اور چوراہے پر موٹر سائیکل دوڑا کر اور مستیاں کر رہا ہے، نہیں۔ جگنے کا مطلب عبادت کرنا ہے، جگنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو اوراد و وظائف میں لگائے، قرآن کریم کی تلاوت میں لگائے، نوافل میں لگائے، کوئی نہ کوئی عبادت کا کام کرے، تبھی اس کو ثواب ملے گا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے آپ کو جتنا ہو سکے روزہ رکھیں، اور خاص طور پہ 15ویں شعبان کے دن بھی ہم اور آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اس کی رات میں جگنے کی کوشش کریں۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بستر سے بیدار ہوئے، بستر سے الگ ہو کر نماز میں لگ گئے، نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے سجدہ انتہائی طویل کیا، اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا کہ مجھے شبہ ہو گیا، اور میں نے آپ کے پاؤں مبارک کو ہلا کر دیکھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا خدشہ جو انہیں پیش آیا تھا وہ بتلایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آج کی رات شب برات کی رات ہے، اس لیے آج عبادت کی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کثرت کے ساتھ عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ بستر سے اٹھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے قریب میں ہے، لیکن آپ چپکے سے وہاں سے نکلے اور جنت البقیع تشریف لے گئے، قبرستان تشریف لے گئے، اور قبرستان میں جا کر دعائے مغفرت آپ نے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھلی تو آپ کو غائب اس میں انہوں نے پایا۔ پھر آگے لمبی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے تو حضرت عائشہ کو دیکھا کہ حضرت عائشہ کی سانس ابھر رہی ہے۔ آپ نے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ آپ اپنی بات دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں، لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں۔
یہ ایک روایت ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ قبرستان میں گئے، لیکن آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، آپ نے خود اپنی اہلیہ کو، پیاری بیوی کو بھی یہ بات نہیں بتلائی کہ میں قبرستان جا رہا ہوں۔ عام لوگوں کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے ہیں، چونکہ آپ تنہے طرح تشریف لے گئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبرستان جایا جا سکتا ہے، جانے کی گنجائش ہے اس رات میں، لیکن مکمل انتظام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، روشنیوں کا انتظام کرنا، پورے گاؤں محلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر جانا، شور اور ہنگامے کے ساتھ جانا اور یہ بتلا کر جانا کہ میں قبرستان جا رہا ہوں، یہ ثابت اس حدیث سے نہیں۔ اس لیے کبھی کبھار ہمیں اور آپ کو سنت سمجھ کر قبرستان چلے جانا چاہیے، کیونکہ قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے۔ اور ایک روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القلوب تسطو کما یسطو الحدید اذا اصابه الماء، قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، آپ نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے پہ پانی لگے تو لوہے پہ زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ہے رسول اللہ وہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو کام کرنے ہوں گے اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 1 موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، اور نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت قرآن سے، کثرت ذکر موت سے آدمی کے دلوں کا زنگ ختم ہوتا ہے اور دل کی صفائی ہوتی ہے۔ روایت کی بتلاتی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جا سکتا ہے اور یاد کرنا چاہیے، یہی ہمیں اور آپ کو آخرت سے قریب کرے گا اور دنیا سے دور کرے گا۔ ایک تو عام دنوں میں بھی روزہ رکھنا چاہیے، 15ویں شعبان کو خاص طور پر اس کی رات میں بیدار بھی رہنا ہے، اور کبھی کبھار گنجائش ہے کہ ہم اور آپ قبرستان چلے جائیں، لیکن اہتمام کے بغیر، انتظام کے بغیر، روشنیوں کا انتظام کرنا، خمخمے جلانا، یہ سب حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام انجام دیے جاتے ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چاہے وہ حلوہ بنانا ہو، چاہے لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ اس رات میں ہمارے مردے ہمارے گھر واپس آتے ہیں، ہمارا رشتہ دار جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ واپس آتا ہے، اور واپس آ کر جب وہ واپس آتا ہے تو ہم اسے کھانا دیتے ہیں، اپنے گھر کا کھانا بنا کے۔ کچھ لوگ حلوہ بنا کر ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں کہ مردے آ رہے ہیں اور وہ اسے کھائیں گے۔ افسوس کی بات ہے، اگر آپ کے جو رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں اگر وہ جنت میں ہیں تو جنت سے اچھا کھانا تو آپ کا بن نہیں سکتا، اور اگر وہ جہنم میں ہیں تو جتنے بڑے قید میں ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کو چھٹکارا کہاں مل سکتا۔ اس لیے یہ عقیدہ تو یوں بھی غلط ہے۔ نیز ہم حلوہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس دن میں شہید ہوئے، بالکل غلط بات۔ جس غزوے میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے وہ غزوہ شعبان کا نہیں ہے، وہ تو اس کے کافی بعد کا ہے۔ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہی نہیں ہوئے۔ اسی طرح ہم غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اس دن میں پٹاخے چھوڑتے ہیں، آتش بازیاں کیا کرتے ہیں۔ یہ سب وہ کام ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ ہم اپنی طرف سے ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں، اور یاد رکھیے دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو بتلا دیا اب انہی کاموں کو انجام دینا ہے. اب اگر اس کے علاوہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ گویا اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک کام تھا جس کام کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا. تو گویا کہ آپ نے ناقص اور آدھا کام کیا. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا. آپ نے مکمل بات، مکمل شریعت ہمیں پہنچا دی ہے اور اس کا اعلان خود قرآن نے کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ پوری آیت نازل ہوئی اور اس نے بتلا دیا کہ تمہارا دین مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں. ہم اور آپ بہت سے گناہوں میں ملوث ہیں، خاص طور پہ اس مہینے میں بھی. اور ہمارے باپ چچا یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، گھر میں لوگ مانتا نہیں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اسی روایت کا حصہ ہے. والرجل راع، مرد یہ نگراں ہے، یہ ذمہ دار ہے اپنے گھر کا. اگر بیوی نہیں مانتی ہے منوانا اس کا کام ہے، بچے نہیں مانتے ہیں منوانا اس کا کام ہے. اگر اس نے نہیں منوایا اور شریعت کی خلاف ورزی میں اپنی بیوی کا ساتھ دیا، اپنے بچوں کا ساتھ دیا، کل قیامت کے دن بھی اس سے پوچھ ہوگی. اور جو گناہ ان کی بیوی اور ان کے بچے کر رہے ہیں اس گناہ میں اسے بھی شریک سمجھا جائے. آج کیسے مرد اور کیسے حاکم ہیں، آپ کی اپنی بیوی پہ نہیں چل رہی ہے وہ بھی شریعت کے سلسلے میں، آپ کی بات آپ کے بچوں پہ نہیں چل رہی ہے، آپ کے بچے پٹاخہ خرید کے لے کے چلے آتے ہیں، آپ کی بیویاں حلوہ بنا لیتی ہیں. نہیں، آپ اندر سے راضی رہتے ہیں. لوگوں کو دکھلانے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں چاہتا لیکن گھر کے لوگ چاہتے ہیں. اتنے مجبور اور بے بس آپ نہیں ہیں. اگر اتنے مجبور اور بے بس ہیں تو آپ کی مردانگی کہاں گئی؟ اللہ نے آپ کو رجل بنایا ہے، اللہ نے آپ کو قوام اور حاکم بنایا ہے. آپ کیوں نہیں اس کام کو کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپنی نگرانی کی ذمہ داری وہاں انجام دیتے ہیں؟ اگر نہیں انجام دیتے ہیں تو سچی بات یہی ہے کہ آپ بے غیرت ہیں. آپ کو روکنا چاہیے، آپ کو اپنے بچوں کو روکنا چاہیے، اپنی بیویوں کو روکنا چاہیے. آپ اگر کھڑے ہوں گے آپ کے دل میں یہ بات پھنسے گی کہ سچی بات یہی ہے کہ بدعت و خرافات نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کے گھر سے انجام نہیں دیے جائیں. اگر آپ نہیں چاہیں گے تو سچی بات یہی ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی فرق نہیں کر سکتا. آپ جم جائیے، آپ ڈٹ جائیے، تبھی تو سمجھا جائے گا کہ آپ مرد ہیں، آپ نے مردانگی. کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جو گناہ ہر حال میں گناہ ہے. اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت سمائے دنیا پر اترتی ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کوئی معافی طلب کرنے والا وہ آئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے. الا من مستغفر، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا وہ مجھ سے روزی طلب کرے، فارزقہ، میں اسے روزی دوں گا. ہے کوئی مصیبت میں مبتلا وہ آئے مجھ سے مصیبت کے دور کرنے کو طلب کرے، میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا. آگے روایت میں ہے الا کذا و کذا، کہ جس طرح کی بھی پریشانی ہے وہ اللہ کے سامنے آئے، روئے گنگنائے اس رات کے اندر اور اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو، اس کی ضرورتوں کو پوری کرے گا اور کسی نہ کسی انداز میں اسے پورا کیا جائے گا. صبح صادق تک یہ اعلان کیا جاتا رہتا ہے کہ آئے اور مجھ سے معافی طلب کرے. لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں. اس سے اس گناہ کی شدت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں رحمت عام ہے، صاف اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو بھی آئے گا اسے پورا کیا جائے گا، جو بھی اپنی ضرورت کو لے کر آئے گا وہ یہاں سے نامراد نہیں جائے گا. لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوئی. اس میں سے ایک تو وہ ہے جو مشرک ہے، دوسرا وہ ہے جو مشاہد ہے، کینہ رکھتا ہے دل کے اندر، عداوت رکھتا ہے
دل کے اندر اپنے بھائیوں سے جلتا ہے، اپنے بھائیوں کی تنزلی کو چاہتا ہے، اپنے بھائیوں کے پاؤں کھینچنے پہ لگا رہتا ہے، ہر کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طرح ہمارا بھائی نیچے چلا جائے، مال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے وہ نیچے جائے اور ہم بلندی کی طرف جائیں۔ جس کے دل میں کینہ ہے، عداوت ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو مدمن و خمر ہے، شراب کا عادی ہے، بار بار شراب پیتا ہے، ایسے شخص کی بھی اس دل میں مغفرت نہیں ہوا کرتی۔ قاطع رحمی جو رشتہ دار سے قطع کرنے والا ہے، رشتہ داری کو انجام نہیں دیتا ہے، بھائی کو بھائی نہیں مانتا، باپ کو باپ نہیں مانتا، چچا کو چچا نہیں مانتا، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے بجائے برائی بدسلوکی سے پیش آتا ہے، ایسے انسان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ خاص طور پر جو انسان والدین کا نافرمان ہو، اندازہ لگائیے کہاں رحمت عام ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ آؤ جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے گی، لیکن یہ گناہ اتنا شدید ہے اور اس پر اتنی زبردست وعید ہے کہ آپ نے صاف فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس میں مسبل و ازار بھی ہے، ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہننے والا، چاہے پینٹ ہو یا لنگی یا جبہ، اوپر کا ہر وہ کپڑا جو ٹخنے سے نیچے جاتا ہے وہ پہننا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبۃ کہ جو پاؤں سے نیچے جائے گا، ٹخنے سے نیچے جائے گا، وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن ہم اور آپ نماز کا جب وقت ہوتا ہے اور امام اگر اعلان کرے کہ ٹخنے سے پاجامہ اوپر کر دیں تو اسی وقت میں کر دیں، نہیں، عام حالت میں بھی ٹخنے سے نیچے پاجامہ لے جانا یہ حرام ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں گھمنڈ ہے، آپ کی گھمنڈی ہے، آپ کے اندر تکبر ہے، آپ میں فخر۔ مسبل و ازار اس لیے کہ ایسا گناہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ اس کا لحاظ رکھیں۔ ہمارا بھائی آج کل جنس جب وہ سلاتا ہے تو نیچے تک، جب نیچے جنس کا نچلا حصہ پھٹنے لگا زمین پر گھسٹنے کی وجہ سے، تب نیا فیشن نکالا کہ اس میں چین لگا، نیچے چین لگا دیتے ہیں تاکہ وہ پھٹے نہیں۔ یہ دماغ نہیں ہے کہ اس ٹخنے سے اسے اوپر کرنا، نہیں، اس میں چین لگا رہے ہیں۔ آپ اپنے پاجامہ کو، اپنی لنگی کو، اپنے جنس کو عام حالت میں بھی، چاہے وہ نماز کا وقت ہو یا غیر نماز کا وقت ہو، آپ گھر میں ہو یا چوراہے پر، جہاں پر بھی ہو، آپ ٹخنے سے اسے اوپر۔ ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوا۔ ہاں، وہ اگر توبہ کر لے اپنے گناہوں سے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑگڑائے اور یہ کہے کہ ہم اس گناہ کی طرف نہیں آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے۔ ایسے کوئی انسان جو قاتل ہو، جس نے کسی کو قتل کیا ہو، اس انسان کی بھی اس رات میں معافی نہیں ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ان گناہوں سے انشاءاللہ توبہ کریں گے، اور اس رات کے اندر خاص طور پر ہمارے قریب کے جو لوگ ہیں وہ اس بات پر دھیان دیں، جس طرح دیوالی کے اندر دیپ جلا کرتا ہے اور ان لوگوں کے گھر روشن نظر آتے ہیں، ہمیں بھی جب ہم لوگ چھت پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں یا اپنے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ وہاں دیپ جلایا جاتا ہے، وہاں روشنی جلائی جا رہی ہے۔ اللہ کے واسطے آپ وہ کام کریں جو آپ کو زیب دیتا ہے، جو مسلمانوں کی پہچان ہے،
جو اسلام کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔